بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 19 اشارہ اے اور بی کریں گے ہم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127، 28 اور 29 اس سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب پہلا لیسن ختم ہوگا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کوئز کا رزلٹ ہے وہ بھی شیئر کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی 5 منٹ اس میں بھی لگائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک نہیں پہنچے، ورنہ تو ابھی کر دیتے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 19 پہ آ چکے ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ صفحہ نمبر 18 سے موضوع جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چینج ہو رہا ہے، اور پھر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد ان کی جو کعبہ کی تعمیر وغیرہ، یہ سارے واقعات جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب ایک طرح سے یہاں پہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کلوزنگ ایڈریس تھا، ایک جو پہلے بھی وہ بات کی جا چکی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اور ان کو ایک مقام دیا گیا تھا، مگر جب وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے تو پھر ان سے چھین لیا گیا۔ تو اب صفحہ نمبر 19 پہ ہم جو 4 اشارے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، پھر کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہم السلام کی، اور وہ امت گزر گئی۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے والی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر آئیں گے۔ آج پہلے 2 اشارے کریں گے اور آیت نمبر 131 تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ان اشاروں کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت اور گزر گئی، اس طرح سے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ جو پہلا اشارہ ہے بیت اللہ کی تعمیر، اس کو اگر ہم پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امام و قائد ابراہیم علیہ السلامی کے تعلق سے مزید تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جو اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، یعنی پہلے تعمیر ہوا تھا یہ مگر ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ نئے الفاظ جو آئیں گے اس میں، پہلی لائن میں 2، پھر 1، پھر 1، چوتھی میں کوئی نہیں، 5ویں میں 1 اور آخری میں پھر 2۔ ویسے میرا خیال سے 1 ہی ہے، اس میں 2 نہیں ہے، باقی دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو چلیں، اچھا ہے۔ آیت نمبر 127 سے شروع کرتے ہیں، پہلے سن لیتے ہیں پھر وہی لفظی ترجمہ، اور اب جب آپ سنیں گے تو عربی میں سمجھیں گے ان الفاظ کو جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا بتائی تھی میں نے ابھی، اب کیا کرنا ہے QC 5 میں آنے کے بعد جب آیات کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو نہیں، وہ یہ تو QC 2 سے بات چل رہی ہے نا، 3 4 بھی گزر گیا، 5 میں آگے کیا بات کی ہم نے جی؟ ہاں، جو نحو پڑھی ہے نا آپ نے، اس کو پہچانے نا یہاں پہ کہ بھئی اگر فعل مضارع نظر آ رہا ہے آپ کو تو وہ کس حالت میں ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے۔ اگر کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو وہ کس حالت میں ہے، کوئی مرکب نظر آ رہا ہے آپ کو تو وہ کون سے اسم اور حرف سے مل کے بنا ہوا ہے یا 2 اسم سے مل کے بنا ہوا ہے۔ پھر انا کانا وغیرہ آ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اب تک آپ نے نحو میں پڑھی ہیں نا، اب اس کو اپلائی کرنا ہے۔ جو 2 3 4 بلکہ QC 1 سے ہم کہہ رہے تھے کہ جو صرف ہے وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے نا، جو فعل آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں اس کا صیغہ آپ نے پہچاننا ہے کہ بھائی
فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے، اس طریقے سے. مگر اب QC5 میں آ کے آپ نے نحو کو اپلائی کرنا ہے. جو جو رول پڑھ چکے ہیں، ابھی بہت سارے رول مزید ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ، مگر جو پڑھ چکے ہیں ان کو تو اپلائی کریں نا، ورنہ تو ایک پہاڑ لگے گا. پھر جب QC6 میں آپ لوگ آئیں گے تو اس وقت بہت مشکل ہو جائے گی. ابھی سے پریکٹس ہم اسی لیے کرا رہے ہیں آپ کو کہ وہاں پہ آگے آپ کو پرابلم نہیں ہو. ٹھیک، تو لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. نہیں، پہلے سن لیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ علیہ. تو آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں. واہ از، اور اس کے آگے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اذکرو. ٹھیک ہے نا، یاد کرو اس وقت کو جب. یرفعو کون سا فعل ہے؟ یہ رفع. یرفعو، ٹھیک ہے، رفع اس نے اٹھایا، اور یرفعو وہ، ہاں ٹھیک ہے. ابراہیمو، اب دیکھیں یہاں پہ یرفعو کے بعد جو فعل ہے اس کے بعد اسم کس حالت میں آ رہا ہے؟ اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ ہاں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فاعل ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چلے. القواعدہ، قواعدہ قاعدے کی جمع ہوتی ہے، قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں. تو قواعد جو ہے وہ، ہاں القواعد ہونا چاہیے تھا. قواعدہ کیوں ہے اس میں؟ اس لیے کہ فاعل کے بعد ہاں جو اسم منصوب آ رہا ہے، حالت نصب میں آ رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ ہاں. اب یہ سب چیزیں تو سنتے ہوئے اور تلاوت کرتے ہوئے ہمیں پہچان لینی چاہیے کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. آئی ایم شیور میجورٹی آف دی کلاس کو یہ آتا ہے. آلدو ایک دو لوگوں نے کوئز میں غلطی بھی کی تھی، وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کو جب میں سولوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو من البیتی، جار مجرور ہے. من کا مطلب ہو گیا سے، البیت گھر. بیت گھر کو کہتے ہیں نا، ال ہے تو خاص ہو گیا. تو اب یہاں پہ البیت کس کی بات ہو رہی ہے؟ ترجمے میں خانہ کعبہ لکھ دیا گیا ہے کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، یہاں پہ ذکر تو نہیں، بس اس خاص گھر کی. تو اگر لفظی ترجمہ ہم دیکھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ جب وہ اس خاص گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو کون سا خاص گھر تھا یہ ہمیں پتا ہے، اس لیے ترجمے میں لکھ دیا خانہ کعبہ. عربی میں آپ ڈھونڈتے رہے، آپ کو خانہ کعبہ نہیں مل رہا یہاں پہ. ٹھیک ہے. چلیں. وا اسماعیل، اب یہ وا جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سا والا واو ہے یہ؟ اور جو پیچھے سے ملانے کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو کس کے ساتھ ملا رہا ہے یہ اسماعیل کو؟ ہاں. اب آپ دیکھیں حالانکہ درمیان میں یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ واو جس کو ہم کہتے ہیں عطف، ٹھیک ہے نا، یہ جس کو ملا رہا ہے، کس کے ساتھ ملا رہا ہے؟ جو اس جملہ فعلیہ میں فاعل ہے اس کے ساتھ ملا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہے؟ اور واو اب اگر فرض کریں یہ اس واو کے بعد یہ مرفوع حالت میں نہیں ہوتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ واو جو ہے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ملا رہا ہے یا اس کے ساتھ ملا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مفہوم بدل جاتا نا جملے کا. ایسے ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی اسم یا فعل اگر مضارع آ رہا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے. جملے میں اس کی اعرابی حالت ہی اس کا جملے میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں اس کا رول کہتے ہیں جس کو، کہ اس کا رول کیا ہے جملے کے اندر. جہاں پہ اس کا رول جو ہے اس اسم کا، یہ چیز مجھے دو چیزیں بتا رہی ہیں مل کر کے. ایک چیز پہلی یہ بتا رہی ہے کہ یہ واو ہے، اس کا مطلب ہے یہ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. اب کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے مجھے یہ اعراب جو ہے نا یہ ہیلپ کر رہا ہے. کیونکہ اگر یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تو پھر
یہ مجرور حالت میں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تو ہاں ٹھیک ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے. آگے چلیں. ربنا، اب یہاں پہ ربنا کو بھی پہچان لیا ہوگا آپ لوگوں نے. رب اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے. تو کیوں منصوب ہے یہ میں نے ایک دن بتایا تھا پہلے بھی، ریکال کر لیں اس کو. اس کے پیچھے کچھ چھپا ہوا بتایا تھا نا. کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ جی. تو یا اس کے اندر چھپا ہوا، اس لیے ترجمے میں اے آ گیا. ٹھیک ہے. اور ربنا تو آپ کو آتا ہے مضاف مضاف الیہ ہے. اچھا، تقبل، تقبل کا اشارہ کر دیں جلدی سے. تقبل، سب لوگوں نے اشارہ کرنا ہے بھائی، چاہے غلط کریں کوئی بات نہیں. تقبل کا اشارہ سب نے کرنا ہے. کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں چاہے غلط کر دیں کوئی بات نہیں ہے، نہیں بھی کریں گے تو بات تو وہی ہوگی غلط کر رہے ہیں نا. تو اس لیے کر لیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. تقبل فعل ہے، یہ تو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کے اینڈ پہ کیا ہے؟ جزم ہے. ٹھیک ہے نا. تو فعل کے آخر میں جزم کب آتی ہے؟ ہاں، یا تو فعل مضارع ہوگا اور کسی وجہ سے مجزوم ہوگا، پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا فعل امر ہوگا اور اس میں سے علامت مضارع حذف ہوئی بھی ہوگی پھر. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے؟ یہاں پہ کیا فعل مضارع اصلی حالت میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ فعل تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا. ہاں، کون سا فعل ہے یہ؟ تقبل. ہاں، کون سا، کس باب سے پڑھا ہم نے اس کو؟ باب تفاعل سے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر فعل مضارع شروع میں کیا آتا تھا؟ یا. شروع میں یا آتا تھا. یہاں پہ تو نہیں نظر آ رہا ہے نا ہمیں تان. اس کا مطلب ہے علامت مضارع حذف ہوئی بھی ہے اور آخر میں جزم ہے، تو اس کا مطلب ہے فعل امر ہے. تو اب فعل امر کا اشارہ سب لوگ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. تقبل کلیئر ہو گیا. منا آسان ہے. آگے چلیں. انکا انت السمیع العلیم. انا کون سا والا ہے؟ ہاں نہیں، انا کیا ہے؟ حرف ہے، فعل ہے، کیا چیز ہے؟ ہاں، کون سا، کس حروف؟ ہاں، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. انا کا اسم ہمیں نظر آ رہا ہے، ضمیر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اور انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ کس حالت میں ہوتا ہے؟ اعرابی حالت، منصوب. چونکہ یہ ضمیر ہے تو اس کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ اصلی حالت میں ہی نظر آ رہا ہے. مگر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محلن. سوچ لیں ذرا. ٹھیک ہے. انا کا اسم جو ہے وہ، ہاں، تو اس لیے یہ جو اسم ہے وہ اپنی جگہ کے اعتبار سے ہاں اعرابی حالت. اب آ گیا انتا. اچھا، انا کا میں پہلے ہی آ گیا آپ کے لیے بے شک آپ، اور پھر اب انتا دوبارہ آ رہا ہے. تو کس لیے آ رہا ہے یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے. تاکید کے لیے آ رہا ہے، زور پیدا کرنے کے. اس لیے دیکھیں ترجمے میں یہاں پہ ہو سکتا ہے ابھی کتاب میں ترجمہ لکھا ہو بے شک تو سننے والا جاننے والا، ایسے ہی لکھا ہوگا نا. ٹھیک ہے. مگر اب اگر آپ دیکھیں مفہوم کے لحاظ سے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ضمیر جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ ضمیر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، کس لیے ریپیٹ ہو رہی ہے؟ ہاں، تاکید کے لیے نا. تو اب اگر ہم ترجمے میں کہتے ہیں بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے، تو زیادہ بہتر فہم جو ہے اس آیت کا آ رہا ہے. ہاں، تو یہی بتانا تھا کہ جب آپ یہ پہچانیں گے اس کو کہ یہ ضمیر تاکید کے لیے آ رہی ہے، تو پھر ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. ورنہ لفظی ترجمہ دیکھ کے بھی کنفیوژن ہوتی رہے گی کہ یار کیا وجہ ہے، کہیں 2 دفعہ تو نہیں لکھا ہوا آ گیا ہے بے شک تو پھر سننے والا جاننے والا. ٹھیک ہے. چلیں، تو آیت چھوٹی سی تھی، اس کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ.
اور تقریباً تمام الفاظ ہمیں آتے ہی تھے، ایک قواعد جمع تھی اور باقی تقبل بھی آتا تھا ہمیں. تو شرح کے ایسی آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو وہاں پہلے سے موجود تھی. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کو مزید بلند کر رہے تھے، یعنی کہ اس کے آثار موجود تھے. جس طرح تاریخ کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھیں اس کے آثار تھے باقی، مگر عمارت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. تقبل منا، ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی ان کی فکر یہی تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں. اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد یعنی اللہ کے پاس ان کا قبول ہو جانا ہے. اچھا، یہ ہم سب کے لیے ایک کوشچن ہے. آس پاس اس وقت ہم دیکھیں گے ہمارے کلچر میں یہ چیز آ چکی ہے کہ کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے نا تو فوراً مبارکبادیں وصول کرنی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے؟ کوئی نیکی کا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں اور ہمبل ہو جانا چاہیے، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس کو قبول کر لے. ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پتا میں حج عمرہ کر کے آ جاؤں، خیرات صدقہ بہت زیادہ کر دوں، مطلب ہو سکتا ہے میں نے اس میں دکھاوا کر دیا ہو تو وہ قبول ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیا پتہ ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم نیکی کرنے کا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو اس پہ کوئی فخر کریں، کوئی اس پہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ مبارکباد دیں گے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ، میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ جی میں حج کر کے آیا تھا فلانا مبارکباد دینے نہیں آیا. ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے نا. نہیں ہے نا بھائی، وائی شوڈ somebody do that؟ اور چلے اگر کوئی کر رہا ہے اپنی خوشی سے کر رہا ہے ٹھیک ہے، مگر مجھے شکایت اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے نا، اور مجھے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ سب لوگ آ کے مجھے مبارکبادیں دیں گے. بھائی میں نے ایک عبادت تھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے اور عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے کہ تمام جو ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں نیکی کا کوئی بھی ہم کام کریں اس پہ کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس دنیا میں ہمارا نام بلند ہوگا، تعریفیں کریں گے لوگ، مبارکبادیں دیں گے. نہیں، ہمیں آخرت میں بدلے کی امید رکھنی چاہیے صرف. اور جب بھی کوئی کرے بھی تعریف تو اور ہمبل ہو جانا چاہیے ہمیں کہ نہیں بس یہ چھوٹی سی ایفرٹ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بس یہ کہنا چاہیے. انکا انتا، دیکھیے کہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط، پکا اور گہرا یقین اور بھروسہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے. یہی جو تاکید والی بات آ رہی ہے نا، انکا انتا، بے شک آپ ہی، السمیع، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اور آپ انہیں اچھی طرح سنتے ہیں. نوٹ کیجئے کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے اور اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہیں. العلیم، آپ ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا، ہم نے QC4 میں صفت مشبہ اور مبالغہ پڑھ لی تھی نا، ہے نا؟ تو میرا خیال ہے QC4 کے اینڈ پہ آ کے صفت مشبہ اور مبالغہ ہم نے پڑھ لی تھی. میرا خیال ہے مشبہ بھی پڑھی تھی. اسم صفت کس کو کہا تھا ہم نے؟ ہاں تو وہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں آپ لوگ پہچان سکتے ہیں کہ السمیع اور العلیم میں کیا دونوں صفت مشبہ ہے، دونوں صفت مبالغہ ہے، یا کوئی ایک صفت مشبہ ہے کوئی ایک مبالغہ ہے؟ جواب جو دے گا ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کیوں، کیونکہ یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، تھوڑا سا اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اس کو. دونوں صرف مشبہ ہیں. چل ایک جواب یہ آ گیا کہ دونوں صرف مشبہ ہیں. ٹھیک ہے، اور کیوں؟ اور کوئی جواب نہیں آ رہا؟ کچھ اور آنا چاہیے جواب. السمیع اور العلیم ہم نے علیمہ سے پڑھا تھا.
ہے کہ وہ اس نے جانا تو اس کا اسم فاعل کیا تھا؟ عالم تھا، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. تو اب اگر بہت زیادہ کے لیے ہم کریں گے مبالغہ جس میں ہوگا تو یہ ہو جائے گا علیم. اب آتے ہیں سمیع کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ کچھ اسما جو ہیں وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ باب کروما سے جو آ رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھا تھا نا ہم نے، تو اس کا اسم فاعل جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی، ویسے تو اور بھی چیزیں ہیں، صرف مشبہ کے مختلف اوزان بھی شاید ہم نے پڑھے تھے، کچھ اوزان پڑھے تھے، باقی اوزان جو ہے وہ QC6 میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. مگر اب تک جتنے پڑھے ہوئے ہیں میں نے کہا اس کو تھوڑا سا اپلائی کرتے ہیں نا یہاں پہ، تو اس لیے ہاں یہ ہے. کچھ وزن ایسے ہیں جو آپ کو دونوں میں ملیں گے، تو اس میں پھر فعل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فعل کس باب سے آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ باب کروما جو ہے اس کے بارے میں کوئی فاعل اور مفعول کا کچھ پڑھا ہوا تھا، یاد آ رہا ہے؟ کوئی خاصیت تھی اس کے اندر؟ ہاں نہیں ہوتا. ہاں تو اس میں پھر جب اس وزن پہ آتا ہے تو پھر وہ مشبہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک چلے، ابھی میرا خیال ہے اس کو تھوڑی سی ہم اور بات کریں گے اگلی آیت میں پھر جب یہ آئے گا تو چلے. اچھا گزشتہ آیت میں صرف ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اس لیے وہاں رب یعنی کہ اے میرے رب تھا. یہاں چونکہ دونوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے رب بنا اے ہمارے رب کہا گیا، یعنی کہ جمع اور واحد کا فرق کر دیا گیا ہے، دو کے لیے ربنا آ گیا. ٹھیک ہے چلے اگلی آیت پہ آتے ہیں، اس کو بھی پہلے سن لیں. ربنا اجعلنا مسلمين أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ترجمہ کرنا شروع کر دیں. ربنا واہ توڑ کے کیا پڑھیں گے؟ اجعلنا، ٹھیک ہے بنا دے ہمیں، ٹھیک ہے. مسلمینی یہ کیا ہے؟ ہاں اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ مرفوع کسی نے کہا، کسی نے منصوب کہا، کسی نے مجرور بھی کہا تھا. تو دو والے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر مسلم سے جمع ہم نے بنایا تھا تو مسلمونہ بنایا تھا، اور مثنیٰ جب بنایا تھا دو کے لیے تو کیا بنایا تھا؟ مسلمانی تھا. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ الف نون کے ساتھ جو ہے یہ مرفوع حالت تھی، پڑھا ہوا ہے نا یہ، ٹھیک ہے. اب اگر منصوب اور مجرور ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں تو اب یہاں پہ ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ مسلم ہے ہی نہیں ہے. اب صرف فرق یہ ہو سکتا ہے کہ منصوب ہے یا مجرور ہے. مرفوع تو جس نے بھی کہا غلط کہہ دیا، ٹھیک ہے. اب اس کی بھی وجہ بتائیں گے، اگر مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے، اور منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے. ہاں تو منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے. کس کا مفعول ہے یہ؟ جی کس کا مفعول کہا آپ نے؟ سوری زور سے بولیے گا. فعل کون سا ہے؟ اس فعل کا مفعول آئے گا نا بھائی، فعل کا فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا. ٹھیک ہے اچھا پہلے ایک نہیں ٹھیک ہے کنفیوژن ہوئی ہے اس کو بھی کلیئر کر دوں. پہلے فعل دیکھیں، فعل کیا ہے اس کا اشارہ کریں. اس کا اشارہ کریں نا، یہ والا جو ہاں
جعلنا، ٹھیک ہے. تو اس کو جب ہم نے توڑا تھا تو ہم نے کہا تھا وا کے بعد کیا ہے؟ ہاں. تو اب جعلنا کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ جس نے جعلنا کہا اس نے غلط کہا نا. اجعل فعل، صرف اس کے اندر فعل ایک ہی ہے، اجعل ہے بس، اور فعل امر ہے. نا جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ فائل تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ظاہر صاحب، ہاں کیوں ہم نے بڑی کلیئر یہ بات کر لی ہے کہ جب فعل امر آتا ہے تو اس کا فائل کون ہوتا ہے؟ اگر واحد میں تو انتا، کیونکہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو اس لیے نا جو ہے یہ تو فائل تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے. تو توڑا اسی لیے تھا ہم نے وا کو الگ کر دیا تھا تاکہ ایجل پڑھ سکیں. تو ایجل ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، جعلا کی گردان میں ایجل ایجلو پڑھا ہے نا، تو ایجل ہو گیا. اب نا کو توڑیں گے آپ، نا اس کا حصہ نہیں ہے. جعلنا میں آپ نہیں توڑ سکتے اس کو، کیونکہ وہ فعل ماضی بن جاتا ہے جعلنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں. تو ہاں، تو اس لیے اب نا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل فائل تو ہمیں پتا چل گیا، فعل جعلا کا فعل امر ہے اجعل، ٹھیک ہے. اور نا جو اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب مسلمین جو ہے یہ بھی مفعول ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ دو مفعول ہو گئے. میں نے کہا تھا کچھ فعل ہوتے ہیں جن کے دو، تو کیسے پتا چلتا ہے؟ ہاں، اگر جعلا ہے تو بنایا، کس کو بنایا اور کیا بنایا، ٹھیک ہے. صحیح ہے، کلیئر ہے. بہت سارے ایسے فعل آتے ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفعول ہوگا، بلکہ بعض اوقات دو کیا تین بھی ہو جاتے ہیں. کم ہے ذرا، مگر ہوں گے. آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی سورۃ البقرہ میں. چلیں، لکا آپ کو آتا ہے، جار مجرور ہو گیا. وا من ذریتی نا، تو اس کو بھی ہم توڑ لیں، ٹھیک ہے. من سے ہو گیا، ذریت اولاد، اور ساتھ میں کیا ہے؟ نا، ضمیر اٹیچ ہے، ٹھیک ہے. اب امتن اور مسلمتن آ گیا. تو امتن کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول ہو گیا. اس لیے ہمیں اعرابی حالت کیا نظر آ رہی ہے؟ منصوب. مسلمتن پر کیا ہے جی؟ بولے بولے، آواز آ رہی پیچھے سے مجھے لیڈیز کی تھوڑی سی. جی جی، صفت اور موصوف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امت فرما بردار ہے، تو یہ اس کی صفت ہوئی نا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو الگ الگ دو مفعول نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول ہے اور یہ پھر ہاں صفت موصوف ہو گئی، ٹھیک ہے. اور پہچان کیا تھی اس کی؟ دیکھیں، جو ہم نے چار پہچان پڑھی ہے نا، مذکر مؤنث والی، جنس والی پڑھ لی ہم نے، اعراب والی پڑھ لی ہم نے، وسعت والی پڑھ لی، اور ہاں عدد والی پڑھ لی. تو سب میچ کر رہے ہیں، چاروں چیزیں میچ کر رہی ہیں. لکا یہ وہی ہو گیا ریپیٹ والا. اچھا، اب آگے آتے ہیں. واہ، ارینا کا اشارہ کریں. ابھی تک صحیح اشارہ ایک بھی نہیں آیا ہے. اری نا، سب لوگ کر رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں اب صحیح آیا. اری فعل امر ہے، اور نا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر، تو دو اشارے ہوں گے. اری نا، جیسے وہاں پہ تھا اجعل نا، یہاں پہ اری نا. اچھا، اب اری جو ہے یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے. ہاں، ارا یوری ہے نا. ہاں، ارا یوری پڑھا ہے. تو یہ اس کا فعل امر بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس کا ثلاثی مجرد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل اسی مادے کے حروف سے. یہ تو مزید فی سے آیا نا، را یوری جو ہے. کوئی را یا را بھی پڑھا تھا نا؟ پڑھا ہوا ہے. فعل پوری گردان اس کی آپ نے کی ہوئی ہے، صرف ریکال کر لیں. مادے کے حروف دونوں کے سیم ہے. ایک ثلاثی مجرد سے تھا،
را اور یرا، اور یہ مزید فی سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو رعا تھا جس سے رعیتا بنا ہے، آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے. تو رویتن جس کا مصدر تھا تو وہ تھا دیکھا، اس نے دیکھا. رعا اس نے دیکھا. اور یہ والا جو ہے ارا کیا ہے؟ اس نے دکھایا. تو یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے اری، تو کیا اس کا فعل امر کیا تھا؟ را، یاد ہے نا؟ را تھا نا اس کا فعل امر، ٹھیک ہے. یہ ہے اری. تو کیا کہیں گے ہم؟ وہاں پہ تھا دیکھ، یہاں پہ ہے دکھا. تو اب دکھا کے ساتھ جب یہ نہ آ رہا ہے تو دکھا ہمیں، تو یہ نہ پھر کیا ہے یہ یہاں پہ اس جملے میں؟ ہاں. تو فعل فاعل کیا ہے اس کا؟ ہاں انتا فاعل ہو گیا، فعل امر ہے چونکہ تو انتا فاعل ہو گیا اور واحد ہے، ٹھیک ہے. نہ جو ہے ضمیر اس کے ساتھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہو گیا اس کے ساتھ. مناسکا نہ، اچھا پہلے اس کو بھی توڑ لیتے ہیں. مناسک، ہاں یہ منسک نسک کا ہم نے پڑھا ہوا تھا نا. ہاں نسک جو ہے عبادات، اور اس کے لیے آیا تھا قربانی کے لیے بھی آیا تھا. نسک کا ینسکو پڑھا تھا نا ہم نے. نہیں کاف والا بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، نون سین کاف، وہ جس میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. تو نسک جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادات کے طریقے جس میں قربانی بھی آ جاتی ہے، دوسری عبادات بھی آ جاتی ہیں. حج کے لیے بھی. پھر اصل میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا واحد کیا ہے. اگر میں کہوں یہ مفاعلو کے وزن پہ تھا، تو اب بتائیں گے آپ اس کا واحد کیا بنے گا. ہم نے اسم ظرف پڑھا ہوا ہے. ہاں تو یہ اسی پیٹرن پہ لگ رہا ہے نا آپ کو. منسک سے، ہاں مناسک جو ہے وہ، ہاں ٹھیک ہے. اب مفاعلو کے وزن پہ ہوتا تھا، تو یہاں پہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. تو کیا جملے میں اب اس کی کیا حیثیت بنے گی؟ مفعول بنے گا. تو ایک مفعول پہلے تھا، دوسرا مفعول بھی آ گیا. تو کیا پتا چلا یہ کون سا فعل ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس کے دو مفعول ہوں گے. کیسے پتا چلے گا؟ ہم دکھا کہہ رہے ہیں نا، تو کس کو دکھایا اور کیا دکھایا؟ ٹھیک ہے، اس نے دکھایا ہے نا فعل، تو کس کو دکھایا؟ ایک مفعول وہ ہو گیا. اس کا جواب کس کو دکھایا کا جواب ایک مفعول ہو گیا، اور کیا دکھایا کا جواب جو ہے دوسرا مفعول ہو گیا. تو دو مفعول ہمیں نظر آ گئے. یہاں پہ آگے چلیں. واہ، تب کا اشارہ کرتے جلدی سے. فعل بھی بتائیں کون سا ہے؟ ماضی مضارع. تب کا اشارہ ہو گیا ہے. ماضی مضارع جلدی سے بتا دیں. تابا، اسی 2 میں پڑھا تھا بھائی، ٹھیک ہے. چلیں آگے. علینا انکا انت التواب الرحیم آتا ہے سب ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور کا انتا اسی لیے پھر تاکید ہو گئی. التواب، ہاں یہ پڑھ چکے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا انہو کانا توابا میں، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو تواب اور رحیم یہ دونوں اسم کون سے والے ہیں؟ مبالغہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے. ہاں چلیں آگے. اس کے انا کا اسم اور انا کی خبر تو سب کو کلیئر ہے نا. اس میں کیا ہے خبر؟ اس میں ہاں
خبر اول اور خبر دوم، ٹھیک ہے، الگ الگ ہے، صحیح ہے. چلیں، کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانی دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا. یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی، دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکر کرتے رہتے ہیں. یہ اگین ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کیا ہم بھی واقعی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جو کچھ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں، یا کچھ اور مقاصد کے لیے بھی کچھ تعمیر کر رہے ہیں. ہمیں مناسک دکھا تاکہ ہم اس راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ ممکن ہے ہم ان پر برابر عمل نہ کر سکیں. انکا انت التواب الرحیم. دیکھیے کیسا ایمان اور کیسا کامل بھروسہ ہے ان الفاظ میں، وہی والی بات کہ تو ہی، ٹھیک ہے نا، تاکید والی بات کہ بس الحمدللہ. دوسری آیت مکمل ہو گئی، تیسری کر لیتے ہیں، سن لیں اس کو بھی پہلے. اور اگین وہی ایک ہی میرا خیال ہے نیا لفظ آئے گا، اس میں باقی سب آتا ہے آپ کو. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا، توڑیں اس کو، وا ابعث، ٹھیک ہے نا، ابعث کا اشارہ کر دیں جلدی سے، ٹھیک ہے. کون سا فعل ہے یہ؟ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ہاں ٹھیک ہو گیا. تو کیا معنی ہوتا ہے اس کے باسا؟ اور ہاں اٹھانا، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. جو انگلش میں اس طرح کہتے ہیں کہ ریز، جیسے ہاں تو ابعث فیہم، ریز امنگ دیم، ان میں ہاں اٹھا بنا، اس طریقے ان معنوں میں آ جائے گا، یا بھیج، ٹھیک ہے. فیہم کیا بھیجنا ہے؟ رسولن. تو اب یہ رسولن جو ہے منصوب سمجھ آ گیا کیا ہے جملے میں کیا حیثیت ہے اس کی. چلے، منہم یتلو، کون سا فعل ہے یہ؟ تلا یتلو آتا ہے نا ہمیں، تو وہ پڑھے تلاوت کرے. علیہم آیاتی کا، و یعلمہم، یعلم، علمہ یعلم، تعلیم فعل پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، تو یہ کیا ہوتا تھا؟ تعلیم دینا، ٹھیک ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ علیمہ جو تھا اس نے جانا ہے، اور علامہ کیا تھا؟ مزید فی سے پڑھا ہے نا. ہاں تو اس نے علامہ، اس نے سکھایا. ہاں بھائی تعلیم دینا سکھانا ایک ہی بات ہے نا بھائی، سیکھنا تو نہیں ہے نا، اس نے سیکھا تو نہیں تھا. ہاں یہ QC1 میں پڑھا تھا ہم نے، اس لیے الکتابہ، الکتاب، ٹھیک ہے. و الحکمت، دانائی، و یزکیہم، زکا یزکی پڑھا ہوا ہم نے فعل، تو وہ پاک کرے ہاں ان سب کو. اب دیکھیں یہاں پہ یہ چار باتیں آئی ہیں نا، کہ اس رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں جو یہ چار کام کرے گا. کیا کرے گا؟ تلاوت، ٹھیک ہے، پڑھ کے سنائے گا ان کو. پھر کیا کرے گا؟ کیا چیز پڑھ کے سنائے گا؟ اب یہاں پہ ہم اس کو نشانیوں کے لیے نہیں کہیں گے، کیونکہ تلاوت پڑھنا ہے تو نشانیاں دکھانا ہوتا ہے. یہ آیات ہے پڑھ کے سنانا. پھر تعلیم دینا ان کو. اس کے بعد تعلیم بھی کس چیز کی؟ کتاب کی. اس کے بعد پھر تعلیم دینا کس کی؟ ٹھیک ہے. یہ جو واو ہے یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ اس کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا.
یہ تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے نا. یزکیہم، اور وہ انہیں پاک کرے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. انکا انت العزیز الحکیم. یہ آتا ہے آپ کو پورا، اس کی عربی حالت بھی سمجھتے ہیں اور انکا کا اسم اور خبر بھی پہچان لیے. صرف یہ دیکھ لیں العزیز پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے، کون سا فعل تھا؟ عزا. ہاں، اللہ عزا و جل کہتے ہیں نا، عزت والا، ٹھیک ہے نا. تو وہ غالب ہونے والا، ٹھیک ہے نا، عزا. اچھا، اب العزیز اور الحکیم میں بھی دیکھ لیں کہ العزیز آپ کو کیا لگتا ہے، مبالغہ ہے، اسم مبالغہ ہے یا صفت مشبہ ہے؟ اور الحکیم جو ہے وہ کیا لگتا ہے؟ چلیں، العزیز ہو سکتا ہے اس میں کنفیوژن ہو، ٹھیک ہے، مگر اس میں تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. العزیز تو چلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو صفت مشبہ کیوں ہے، حکیم کیوں ہے؟ حکومہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، فعل کس باب سے ہے؟ کاروما سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا جو اسم فاعل ہے وہ حکیم بنے گا نا، تو یہ صفت مشبہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے؟ چلے الحمدللہ یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ اس کا شرح دیکھ لیتے ہیں. مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 ضروری اور بنیادی کام کرے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. پہلا کیا؟ تلاوت، قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا. دوسرا کتاب کی تعلیم، یعنی کتاب اللہ کو ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے نا، سمجھا دینا. اور صرف ایکسپلین کرنا ہی نہیں، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا انہوں نے. پھر حکمت کی تعلیم، یعنی کہ اپنے اقوال اور اعمال سے حکمت کی تعلیم جو حدیث میں ہمیں ساری ملتی ہے، وہ سب یہی چیز ہے. اس کے بعد تزکیہ، یعنی کہ پاک کرنا، برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر. تو سوسائٹی کو برائیوں سے پاک کرنے کا کام بھی معاشرے کو ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. دعا کے بعد ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ بے شک توہی العزیز، یعنی طاقت و قدرت والا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، اور الحکیم یعنی حکمت والا ہے، اسے کرنے کا بہترین طریقہ جانتا ہے. ہم بھی جب اللہ سے اپنے کسی پلان کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صفت شامل کرنی چاہیے. یہ طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان سے ایک ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پہ. جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں. یہ نبی کا طریقہ ہے دعا مانگنے کا، تو ہمیں بھی اپنا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی اور اسے اس طرح یاد کیا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا نہیں کر سکتی. آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حافظ موجود ہیں اور قرآن کے عالم بھی ہیں، مگر افسوس کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو سمجھنا اور غور کرنا اور سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا. تو یہ جو ہم QC1 سے بات کرتے آ رہے ہیں، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں 6، ہم نے ان سب کو صرف حفظ کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان تمام حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں. یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے. اس کے اوپر ہم دیکھیں تو یہ بات قرآن میں تو ہے ہی، اس سے پہلے تورات میں بھی تھی یہ بات. اور جیسے جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، ڈیوٹرانومی 18 کے اندر آپ پڑھیں
تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اس طرح کا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی. اسی طرح پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائیں جو بائبل میں مطلب جو گاسپل جس کو کہتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جان میرا خیال ہے 14 ہے اس کے اندر مل جائے گی یہ کہ اس طرح کا ایک نبی آئے گا. تو یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. حدیث چھوٹی سی حدیث ہے, بہت آسان, ایک نیا لفظ ہے, باقی سب آپ کو آتا ہے. اچھا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, تو یہ اس کے اندر یہاں پہ عربی میں پوری سند بھی لکھی ہوئی ہے اس کی. عام طور پہ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, صحابی کے نام سے شروع کر دیتے ہیں نا, ان. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جو اس حدیث کے راوی ہیں ابن ماجہ, وہ کہہ رہے ہیں حدثنا, بیان کیا ہم سے, کس نے؟ راشد بن سعید الرملی نے. انہوں نے کیا کہا؟ انبأنا, خبر دی ہمیں, کس نے؟ الولید ابن مسلم نے. انہوں نے کس سے کہا؟ ان ابن صوبان. ابن صوبان نے کس سے کہا؟ ان ابی. ابن صوبان نے اپنے والد سے روایت کی, اور ان کے والد نے, ان کا نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ ابن صوبان سے پتہ چل رہا ہے کہ صوبان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کس سے؟ مکحول. ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے پھر کس سے کیا؟ ان جبیر ابن نفیر. ٹھیک ہے, انہوں نے کس سے کہا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو یہ اب آ گئے صحابی تک, یہ چین پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جو راوی ہے اس حدیث کے ابن ماجہ سے لے کر کے, اور جو صحابی بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, تو یہ چین ہے. کچھ اور چین ذرا تھوڑی سی چھوٹی بھی ہوتی ہیں, جو امام مالک کی روایات میں جو ہے وہ اتنے لوگ نہیں ہیں, ذرا کم بھی ہے کیونکہ وہ قریب کے زمانے میں تھے. یہ حدیث کی کلاس میں ہم ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. کافی دنوں کی حدیث کا کورس نہیں کیا, کووڈ سے پہلے ہم نے 1-2 کیے تھے, تو انشاءاللہ پلان کرتے ہیں کوئی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے حدیث کے کورس میں. تو چلیں, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ, انا پہلے دیکھ لے, آگے ہے نا, اللہ کی اعرابی حالت نظر آ رہی ہے, عز و جل. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, غالب اور جلیل, جلیل القدر کہتے ہیں نا. لا یقبلو, یہ لا کون سا ہے؟ یقین والا, تاکید والا. ٹھیک ہے, یقبلو فعل آتا ہے ہمیں, قبول کرنا. فعل پڑھا ہوا ہے نا ہم نے, کیا تھا, کون سا فعل ہے یہ؟ قبیلہ. ہاں آتا ہے ابھی, ماشاءاللہ. ہاں, تو ضرور قبول کرتا ہے کیا چیز؟ توبہ. توبۃ العبدی, تو توبۃ العبدی کون سی جوڑی ہے یہ؟ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اب آپ جملے میں لگائیں گے بندے کی توبہ, کہا کہ کی والی جوڑی آئے گئی ہے نا آپ کی, مضاف مضاف الیہ یا تعلق کی جوڑی بن گئی ہے نا. تو بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے, بندے کی توبہ. ما لم, یہاں تک بھی آتا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, اور لم کو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے, تو آگے نظر آ رہا ہے کہ یغر غیرو تھا یہ, لم نے اس کو. ہاں, تو جب تک کہ وہ نزا کی حالت میں نہ آ جائے, یعنی کہ بالکل اس کی موت کی, جو نزا کا عالم کہتے ہیں نا اس کو, یہ وہی ہے کہ جس وقت بالکل اس کی جان حلق میں آ جانا. ٹھیک ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں. ہاں, اس وقت جو کوئی توبہ قبول کرتا ہے, جو بالکل جب موت کو دیکھ لیتا ہے, اس وقت نہیں قبول ہوتی ہے. فرعون کی مثال ہمارے سامنے, جب اس نے آخر وقت میں پکارا تو وہ موت کو دیکھ چکا تھا اور جان اس کی حلق میں آ چکی تھی, تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت توبہ قبول نہیں کرتے. یہی ترجمہ ہے اس کا. چلے, تو الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہم نے مکمل کر لی ہے. ترجمہ ان تینوں آیات ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں, یہ دعا کرتے تھے, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم سے قبول فرما لے, بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں. 128, اے ہمارے رب, اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے, اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا, اور ہمیں حج کے طریقے دکھا.
اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 129، اے ہمارے رب اور ان میں سے ایک رسول بھیج، ان میں سے وہ ان پر آپ کی آیتیں پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان میں سے جو 2 دفعہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ ان میں بھیجنا اور انہی میں سے بھیجنا۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ یہاں پہ جیسے فیہم اور منہم آیا تھا نا، یہ وہ ہے، فی اور من کا ترجمہ اردو میں کرنے میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان پر آپ کی آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت یہ دانائی والا، یہ حکیم والی حکمت نہیں، اور انہیں پاک کرے، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ تو الحمدللہ تینوں آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اسباق دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو 4 اہم کام انجام دے، جو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ابراہیم اسلام کے بیان کردہ چاروں کاموں میں سے ہر ایک کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں۔ جو 4 کام ہیں اب دیکھ لیں گے کیسے۔ تلاوت کے لیے کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر اس کی تلاوت کریں۔ پھر کتاب کی تعلیم کہ اے اللہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بننے میں ہماری مدد فرما۔ حکمت کی تعلیم ہے اللہ حدیث و سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما، جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے اور جو حکمت سے بھرپور ہے۔ تزکیہ کے لیے اے اللہ اپنے عقیدے، اخلاق، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور ان میں اچھائیوں کو پیدا کرنے میں میری مدد فرما۔ تو اب یہ چاروں دعا کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ان میں سے ہم کیا کام کر رہے ہیں، کس چیز میں ایفرٹ کر رہے ہیں اور کس چیز میں اب مزید ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پلان کیا بننا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ان چاروں کاموں کو کرنے کا پلان بناؤں گا۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں، اس کے اندر قواعد میں نے بتایا تھا، قاعدتن کی جمع کیا ہے؟ قواعد، اور یہ پیش کے ساتھ ہے، اس میں تنوین نہیں آئے گی جمع میں، ٹھیک ہے، مفاعلوں کے وزن پہ۔ مناسک، منسکن اس کی جمع مناسک، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجیے گا کسی جگہ منسک بھی آیا ہے مفعل کے وزن پہ۔ حکمتن اور حکم، ٹھیک ہے، جمع ہو گیا۔ باسا یبسو فعل میں آتا ہے، جلدی سے 6 چابیاں کر لیں اس کی۔ باسا یبسو، ابس، بائسن، مبوسن اور باسن۔ حکومہ، باپ کرومہ سے۔ ڈیش یاد رکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تلا یتلو میں آتا ہے، کر لیں جلدی سے۔ تلاوتن، عز یعز، ٹھیک ہے۔ طاقتور ہونا، تقبل، یہ میں نے بتا دیا تھا کہ باب تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقبلا یا تقبلو، کر لیں اس کی بھی جلدی سے۔ تقبلن، ارا یری، اور یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اب یہ ان کو بھی جیسے آپ نے عطا یاتی تقریباً سب لوگوں کو اب آ گیا ہے دونوں کا، سوائے 1-2 لوگوں نے غلط کیا تھا کوئز میں، باقی تقریباً سب لوگوں نے ٹھیک کر لیا ہے۔ تو اس کو بھی اسی طرح کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ را یرا کو بھی کر لیں اور ارا یوری کو بھی کر لیں، کیونکہ یہ قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے اس کے مختلف صیغے آتے ہیں، تو اس وقت پھر کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اس کو پکا کر لیں کیونکہ مادے کے روپ سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ را حمزہ، جی علامہ یعلم آپ کو آتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زکا یزکی، یہ بھی آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کر لیں جلدی سے۔
माशाल्लाह, तज़कियतुन। वजन क्या था इसका, ज़क्का या ज़क्की का? नहीं, उसमें वल्ला में 2 कमज़ोर आ रहे थे, इसमें 1 कमज़ोर आ रहा है, ठीक है ना। तो ज़क्का या ज़क्की ही रख लें तो भी ठीक है, क्योंकि पहले हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यही वज़न होगा, क्योंकि अगर आप वल्ला या वल्ली पे लेके जाएंगे इसको तो उसमें फिर 2 कमज़ोर आ जाते हैं, पहले वाव भी आ रहा है तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। चले, ग्रामर में कोई नया सबक नहीं है, पिछली दफ़ा हमने जो ताल्लुक़ की जोड़ी पढ़ी थी वही थोड़ी सी कंटिन्यूएशन हो रही है उसी की, इसलिए मैं इसको क्विकली स्किप करूंगा। हाँ, ये देख लें, हमने बहुत दफ़ा बात की थी कि भाई ये 4 जोड़ियां हैं, जोड़ियां जोड़ियां, मेरा ख्याल है कोई 50 दफ़ा ये बात कर चुके हैं हम लोग। चलें 50 अगर एग्जैजरेटेड हो गया है तो कम से कम 20 दफ़ा तो ये ज़रूर किया होगा। तो फिर जब सवाल में हमने कहा कि जोड़ियां बनाए तो ये 4 जोड़ियां क्यों नहीं बनी हैं? नहीं, कम से कम ये 4 तो पता होनी चाहिए कि ये वाली 4 जोड़ियां हैं, ये तो नहीं हो कि पता ही नहीं है कौन सी 4 जोड़ियां हैं। कुछ लोगों ने, ज्यादातर ने कर लिया था मगर कुछ लोगों ने, तो उनके लिए जरा सोचने वाली बात है कि भाई अगर हमें इन 4 जोड़ियों का भी नहीं पता और इतनी दफा हमने ये बात की है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे। या तो वीडियो नहीं देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियोस अपलोड करते भी हम इसीलिए ताकि जो बताया जा रहा है वो सुनेंगे तो कान में पड़ता रहेगा, जरूर सुना करें उसको, ठीक है। चले, ये 4 जोड़ियों की हमने बात की थी। ये इस जोड़ी का क्या नाम था? सिर्फ मौसूफ, और मुरक्कब इजाफी या ताल्लुक की जोड़ी कह लें, मुजाफ मुजाफ इलैह कह लें, सब ये सारे नाम इस्तेमाल होते हैं और हमने इसीलिए सब सिखा दिए हैं आपको ताकि कोई मसला नहीं हो। किसी भी आलिम को आप सुन रहे हो, किसी ग्रामेरियन को सुन रहे हो, कोई और क्लास अटेंड कर रहे हो, ग्रामर की कोई और किताब पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसके 2 नाम बताए थे मैंने। हाँ, ठीक, गुड, माशाल्लाह। तो ताल्लुक की जोड़ी में हमने पहले पढ़ा था कि बैतुल्लाही, ठीक है, इसमें हमने कहा था कि पहला इसम जो है वो हो, नहीं जरूरी नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना वो, ठीक है। हाँ, मगर ये वाला जो है ना, हाँ, ये है कि इस पे हाँ तनवीन नहीं आएगी, इसका इराब हल्का होगा, ये हमने बात की थी, और ये हमेशा मजरूर हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी तीनों हालतें पढ़ ली थी कि बैतुल्लाही भी हो सकता है, बैतुल्लाही भी हो सकता है और बैतुल्लाही भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जब ये मरफू है तो उसकी मिसाल हमने देख ली थी कि हाजा बैतुल्लाही। अच्छा, ये भी मेरा ख्याल है अक्सर लोगों ने तो समझ लिया था मगर कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्या हम इसको मुरक्कब इशारी कह सकते हैं हाजा बैतु को? नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? हाँ, हाजल बैत नहीं है, ठीक है ना, हाजा अलग है और बैतुल्लाही अलग है, ठीक है, इसलिए पहले रहा जैदुन बैतल्लाही मंसूब की मिसाल आ गई, और ये जैदुन फी बैतल्लाही मजरूर की मिसाल आ गई, ठीक है। अब इस सबक में हम क्या कह रहे हैं, इस्म को जमीर से बदल दें, ठीक है। बैतुल्लाह की जगह हम बैतु हु भी कह सकते हैं, उसका घर, ठीक है। तो इस्म की जो हमने अभी तक किस्में जितनी पढ़ी हुई हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है ना कि इस्म या तो नाम हो सकता है किसी का, ठीक है, कोई सिफ्त हो सकती है। फिर इस्म की कैटेगरी में हमने कहा था कि जो ज़मायर हैं वो भी सारे इस्म हैं, अरबी के अंदर प्रोनाउन भी नाउन ही आता है। अस्माए इशारा जो हैं वो भी इस्म है, अस्माए मौसूला जो हैं वो भी इस्म है। तो इसलिए अब इस्म आएगा तो फर्क क्या होगा, ये जो हा पेश हु है ये, हाँ, इसके अंदर जेर नहीं लगेगी, बस इतनी सी बात, ठीक है। ये जो पेश है ये जेर में कब तब्दील होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
جب یہاں پہ کچھ آئے گا، یاد آیا ہے QC1 میں ہم نے ایک چارٹ بھی دیا تھا آپ کو، ایک ٹیبل بنا کے دیا تھا کہ یہاں پہ شو والی جو ضمیر ہے کب یہ پیش میں تبدیل ہوگی، کب زیر میں تبدیل ہوگی، کب کھڑی زیر میں تبدیل ہوگی، یاد ہے نا؟ تو بس یہی فرق ہوگا. اب دیکھیں بیتو ہو اور حالت نصب میں بھی بیتا ہو، یہاں پہ جب حالت جر میں آیا بیتی تو یہ ہی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو رول ہے آئی ایم شیور QC1 میں ہی ہم نے سیکھ لیا تھا اور تلاوت کرتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی دوبارہ دکھا دوں گا یہ والی سلائڈ اس لیسن میں بھی آپ کو. ہاذا بیتو ہو، تو یہ اس میں اصلی حالت ہو گئی. دخل زید بیتہ، داخل ہوا زید کہاں؟ ہاں گھر میں، ہاں اس کے یا اپنے گھر میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بیتا جو ہے یہ مفعول ہے اور پھر مضاف. ٹھیک ہے، زید فی بیتی، زید کہاں ہے؟ اپنے گھر میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس وقت بات بتائی تھی آپ کو کہ ہا پہ شو کی جو ضمیر ہے یہ وہ والی سلائڈ ہے جو میں نے شیئر بھی کی تھی آپ کے ساتھ QC1 میں، کہ کب تبدیل ہوگی. ہا پیش ہو جو ہے یہ اگر اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا تو پھر یہ پیش کے ساتھ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو اوپر زبر یا پیش آ رہی ہے تو پھر الٹی پیش میں تبدیل ہو جائے گی. اگر اس سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر یہ زیر، یعنی کہ کوئی اور حرف ساکن ہوگا تو پیش، صرف یا اگر ساکن ہوگی تو زیر. اس لیے کہ یا کے ساتھ جو ہے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ واؤ کی جو دوستی ہے وہ پیش کے ساتھ ہے. ہاں ہم نہیں الف کی ہم نے بات کی تھی، کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ ہے، اور ہاں یہ اس کے ساتھ جا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف پر اگر زیر ہوگی تو پھر یہ کھڑی زیر میں، جیسے ربی ہی. ٹھیک ہے، چلیں تو اب یہاں دیکھ لیں ربو ہا، ربا ہا اور ربی ہا. ٹھیک ہے، مونس کی ضمیر ہا نہیں تبدیل ہو رہی ہے. اچھا اب میں اگر آپ سے پوچھوں اس درمیان والے میں ربا ہا، یہ دو اسم ہے، رب کی اعرابی حالت بتائیں. منصوب ہو گئی. ہا کی اعرابی حالت مجرور محلن. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ یہ ضمیر ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ ربها رفع کی حالت ہو گئی. اعبدو ربها نصب کی مثال ہو گئی. اعوذ بربها. ٹھیک ہے، تو یہ چلے تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب وہاں پہ بات کی تھی QC1 میں ربہو ربہم، تو اگر حرف جر کے ساتھ آئے گا تو پھر بربی بربہم اس طریقے سے تھا. من کے ساتھ بھی اسی طرح تھا، مر ربی من، کیونکہ ہر ایک اسم کو رب کو ہر جگہ ایسے زیر کے ساتھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ والا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. نماز میں تھوڑا سا ٹائم ہے، دوسرا لیسن شروع کر لیتے ہیں ہم اور پھر اذان ہوگی تو پھر بریک کر لیں گے. دوسرا لیسن چھوٹا سا ہی ہے، 2 آیتیں اس کے اندر، اور گرامر میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی جوڑی تعلق والی جو ہے اسی کو ہم مزید پریکٹس کر لیں گے تھوڑی سی. امید ہے کہ آج لیسن جلدی ختم ہو جائے گا ہمارا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیات 130 اور 131 پڑھیں گے ہم اس میں، صفحہ نمبر 19. اشارہ بی، موضوع وہی ہے اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. یہی 4 اشارے ہیں، اس کو ریپیٹ کر لیں. پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ. شارٹ میں اگر ہم کہیں ان کو تو تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت اور
गुजर गए। कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहिम से। तो ये बात जो इस पहली आयत में शुरू हो रही है वो यही हो रही है, वमन यरगबु अन मिल्लत। पिछली आयत से ताल्लुक कैसे बनेगा कि इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे थे। अब इन आयत में अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के ताल्लुक से मजीद तफसील बयान फरमा रहे हैं। इसबाग हमें इन दो आयात से क्या मिल सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम व कायद और एक कामिल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत की इमामत व क़यादत के लिए चुन लिया था। सिर्फ बेवकूफ़ और जाहिल शख्स ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते को छोड़ सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास सिफ्त क्या थी कि अल्लाह ताला की इताअत और कायनात में गौर व फिक्र करना। नए अल्फाज देख लें हम। पहली में तो एक ही मेरा ख्याल है नया लफ्ज आ रहा है, दूसरी में दो आ जाएंगे, दो नहीं मेरा ख्याल एक ही आएगा, ये नया लफ्ज है, बाकी ये सफ़िया भी हम पढ़ चुके हैं, और तीसरी चौथी लाइन में तो कोई भी नया लफ्ज नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे अल्फाज हमें इसके आते हैं। पहला पारा अभी ख़त्म होने के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर आयत में 90% वर्ड्स हमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम इस आयत को पहले सुन लेते हैं। 130 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरबी अल्फाज को अरबी में समझें, गौर करें, उनकी तरकीब देखें यहाँ पे सुनते हुए। ठीक। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। दो हिस्सों में कर लेते हैं इस आयत को भाई, दो आयतें एक साथ है ना, 130 और 131। लफ्ज़ी तर्जुमा। वाह मन जो क्यों। हमने क्या कहा था, मन शुरू में आए तो और दरमियान में आए तो, ये शुरू में के दरमियान में। अब तो आपने जुमले पढ़ लिए ना। हाँ, किसी वन वाला कहे कि वहां से शुरू हो रहा था तो दरमियान में, वो उधर एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, किसी 5 में नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब आपने पढ़ लिया है कि जुमला या तो फेलिया होगा या इसमिया होगा, हर्फ से तो नहीं शुरू हो रहा जुमला। जुमला मेरा जो है वो, अब ये फेलिया आ रहा है, फेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, इससे पहले मन का तर्जुमा होगा कौन, जो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात। या रगाबू, इशारा करें। रागेबा, ये फेल कौन सा है, रागेबा या रगाबू। पढ़ा हुआ हमने पहले हैं, कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हैं पहले नहीं पढ़ा, सुना जरूर होगा, हैं सुना सबने होगा। इन बच्चों को छोड़ के मेरा ख्याल है सबने सुना हुआ है। जितने शादीशुदा लोग हैं ना, खुतबा निकाह में जो हदीस सुनाई जाती है ना, उस फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मुंह मोड़े मेरी सुन्नत से। हाँ, ये और बात है, निकाह के बाद शायद तवज्जो ही नहीं दे रहे होंगे क्या सुनाया जा रहा है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, ये उस वक्त होश नहीं होता है। मगर अब तो, अब QC 5 करने के बाद तो ये बात है, कोई भी आयत कोई भी हदीस सुनने में, कान में पड़ रही है, फौरन अरबी अल्फाज पे गौर करें और समझें उसको, जब भी फायदा होगा ना। चलें, तो ये फेल जो है मुंह मोड़ना, रागिबा या रगाबू। अन मिल्लती, अन हर्फ जर है तो इसलिए मिल्लत जो है वो जेर के साथ आ गया। ठीक है, मगर मिल्लतिन होना चाहिए था, मिल्लतुन था ना, तो अन के साथ मिल्लती होना चाहिए था ना, ये मिल्लतिन होना चाहिए था ना, एक जेर क्यों आ गई। जी आवाज आई है पीछे से मुझे, सही जोर से बोले। मुजाफ है ये, मिल्लती इब्राहिम, इब्राहिम की मिल्लत, तो ये जोड़ी बन गई ताल्लुक की, ताल्लुक कायम हो गया। तो ताल्लुक की जोड़ी में क्या होता है कि पहला इस्म जो है उसका इराब हल्का हो जाएगा, और जो पहले मैं बता चुका हूं, अगर तस्निया या जमा है तो उसकी नून गिर जाएगी। याद है ना ये बात, मिसाल भी दी थी मैंने क्लास के अंदर। तस्निया की कौन सी मिसाल दी थी, तब्बत यदा, याद आ गया। मैंने कहा था नून यहाँ से गिरी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह मिल्लत, अन मिल्लतिन नहीं होगा, मिल्लती इब्राहिमा हो गया। अच्छा, अब अगर आप कह रहे हैं मुजाफ मुजाफ इलैह है मिल्लती इब्राहिम, तो इब्राहिम के ऊपर जबर क्यों आ गई।
وہ تو ابراہیم کا پہلے اعرابی حالت بتائیں. اعرابی حالت ابراہیم کی مجرور ہے کہ منصوب ہے؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہم نے دیکھ بھی لیا, آج بھی دیکھا, ربہا, ربہا اور ربیہا میں جو مضاف تھا مضاف الیہ مگر ہمیشہ مجرور ہوگا. تو اب ابراہیم ہی تو نظر نہیں آ رہا ہمیں یہاں پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا تھا کچھ اسم ہیں جن کی اعرابی حالتیں جو ہیں وہ ظاہر میں دو ہی ہوتی ہیں, ہوں گی تو تین, مگر ظاہر میں ان کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. غیر منصرف اسما QC6 میں ہم پڑھیں گے, منصرف اور غیر منصرف. ٹھیک ہے نا. تو جو ابراہیمہ ہے یہاں پہ یہ حالت جر میں ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں چلے اللہ من جو. ٹھیک ہے نا. اب یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے اس لیے ہم نے کون نہیں کہا, جو کہا. صفیحہ یہ پڑھ چکے ہم, صفحاء پڑھا تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے. تو صفیح اس کا واحد تھا, صفحاء اس کی جمع تھی, تو صفیحہ. ٹھیک ہے. وہ ہاں بیوقوف بنانا, نفسہ اپنے آپ کو, نفسہ نفسہ اس کو بھی دیکھ لیں. اعرابی حالت نفس کی کیا ہے؟ اعرابی حالت منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور ہا کی ضمیر ساتھ میں لگی ہوئی ہے, تو یہ جوڑی ہو گئی مضاف اور مضاف الیہ, مرکب اضافی بن گیا. واہ لا قد, ہاں تاکید کے لیے آ گیا. استفینا ہو. اب یہ استفینا کو اگر میں کہوں استفا یستفی ہے, یہ کو فعل کی فارم سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے. پڑھا تو نہیں ہے نا ہم نے پہلے. اچھا, چن لینا. مصطفیٰ اسی سے بنا ہے, جس کو چن لیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو آتا ہے لفظ میں. تو استفا یستفی ہوگا اگر, تو کچھ سمجھ آ رہا ہے کون سے باب سے آ رہا ہے یہ؟ افتعال سے آ رہا ہے. افتعال میں مادے کے حروف کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, اس وزن پہ باب افتعال سے اس وزن پہ کون سا فعل ہم نے پڑھا ہے؟ ذرا نہیں پڑھا یہ فعل, کوئی اور فعل بتائیں. اہتدا یہتدی پڑھا تھا ہم نے, کس باب سے تھا؟ اہتدا یہتدی کس باب؟ ایسا مت کریں نا بھائی. افتعال سے تھا, صحیح ہے نا. اس میں تا آ رہی تھی, اس میں تو آ رہی ہے, بس فرق یہ ہے صرف. یہ تو کیوں آ رہی ہے؟ یہ بعض اوقات تا جو ہے نا اس کو عربوں نے بولتے ہوئے تو میں تبدیل کر دیا, اصل میں یہ تا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جب ہم جائیں گے نا ادھر, وہاں پر اس کو دیکھ لیں گے ہم کہ یہ تو جو ہے یہ اس کے مادے کے حروف میں نہیں آئے گا. اس کے مادے کے حروف جو ہیں وہ صاد, فا اور واو آئے گا. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو اصل میں یہ تا تھی, اور وہ تا جو ہے مزید فی جو حروف ہے اس میں سے آتی ہے تا, کیونکہ جیسے اہتدا یہتدی میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ہا, دال اور یا جو ہے مادے کے حروف تھے, شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا جو ہے وہ مزید فی تھی. تو اسی طرح یہ بھی اس تفا تھا. عربوں نے کیوں اس کو چینج کیا؟ اس لیے کہ صاد جو ہے نا ذرا تھوڑا سا فا
موٹی کر کے آواز نکالتے ہیں تو اس کے بعد تا باریک آواز نکالنی مشکل تھی، اس کو انہوں نے تا میں تبدیل کر دیا، تو اس لیے لکھا بھی ایسی جاتا ہے، پڑھا بھی ایسی جاتا ہے، مگر جب آپ گرامر میں جائیں گے تو مادے کے حروف میں طا نہیں آ رہی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ رول جو ہے اس طرح کے یہ ایڈوانس گرامر میں پڑھی جاتی ہے، شاید QC 6 یا 7 میں کہیں جا کر کے ہم پڑھیں تعلیلات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی سی ایڈوانس گرامر میں آتی ہے، کب یہ چینج ہوگا۔ میرا خیال ہے قرآن فہمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے سیکھنا، اس لیے ہم پڑھاتے بھی نہیں، مگر اگر شوق ہو کسی کو تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ کب یہ چینج ہوتا ہے اور کیوں چینج ہوتا ہے، چینج ہونے کے رول ہیں بہت سارے، تو جو ایڈوانس گرامر پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے شوق پہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دنیا واہ انہو، وہ انہ کا اسم نظر آ گیا، فی الآخرتی جار مجرور کی جوڑی آ گئی، لا لا جو ہے تاکید کے لیے آ گیا، من الصالحین من جو ہے وہ حرف جر آ گیا، اور الصالحین اس کا ترجمہ تو سب آتا ہے نا آپ کو، صالح آتا ہے، ٹھیک ہے، صالحون ہونا چاہیے تھا، صالحین کیوں ہے یہاں پہ؟ من لگنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انا کا اسم اگر نظر آ رہا ہے تو پھر خبر کچھ بننی چاہیے یہاں پہ، یہ تھوڑا سا ایڈوانس میں جا کے آئے گا، ابھی پریشان نہیں ہے اس کے لیے، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہاں سے لا من الصالحین جو ہے نا یہ پورا جملہ خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ چلے یہ QC 6 کا ٹاپک ہے، ابھی تو ہم نے صرف اسماء کو رکھا ہے نا یا مرکبات کو رکھا ہوا ہے، پورے جملے کو ابھی نہیں ٹچ کر رہے ہیں۔ چلے شرح دیکھ لیں اس کی، ابراہیم اسلام میں ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کے انہیں اس دنیا میں امام بنایا، دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جن میں یہود و نصارہ اور مسلمان بھی شامل ہے، ابراہیم اسلام کی نہ صرف عزت و احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کے ایک نبی کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں۔ قیامت کے انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صرف بے وقوف لوگ ہی ایسے بہترین شخص کی پیروی کرنے سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت مکمل ہوگی الحمدللہ ہماری، یہ آخری چھوٹی سی آیت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ہم بریک کر لیں گے، سن لیتے ہیں بلکہ پہلے اس کو، چلیں آسان ہے۔ اذ قال لہو، قال کے ساتھ جب لا کے صلے کے ساتھ کچھ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہنے کے ساتھ جو حرف جر آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ لا اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے کہا، ٹھیک ہے نا، تو قال لہو، ٹھیک ہے نا، قال لی مجھ سے کہا، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کسی کو کہنا، ربہ کس نے کہا؟ اس کے رب نے، رب کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل ہے نا، اور پھر مضاف، ٹھیک ہو گیا، کیا کہا؟ اب اچھا یہ بھی بتا دوں، یہ بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے، جب اس طرح کہا تھا قالا اس نے کہا، تو کیا کہا؟ وہ ہوتا ہے مقولہ، ٹھیک ہے، جو بات کہی گئی اس کو ہم کہتے ہیں مقولہ، ٹھیک ہے نا، قائل مقول پڑھا تھا نا QC 2 میں قالا کی گردان کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے مفعول ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی کہے کہ اس نے کہا، میں نے کہا، تو کیا کہا، وہ ایک طرح کا مفعول بن گیا نا، ٹھیک ہے، کہا جو چیز کہی گئی، کہنے کا اثر جس کے اوپر آ رہا ہے وہ مفعول ہو گیا، تو جو مقولہ ہے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا مفعول ہوتا ہے جملے میں، ٹھیک ہے، تو اب یہ اسلم جو ہے نا یہ مفعول ایک طرح کا ہو گیا، مقولہ اس کو کہا جائے گا، تو پھر جب جملہ QC 6 میں جا کے ہم پڑھیں گے تو قول اور مقول وہاں پہ ہم یہ یوز کریں گے اصطلاح انشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ اسلم، اشارہ کر لیں اس کا، قالا، اب یہ قالا کس نے کہا ہے؟ ہاں جن سے یہ کہا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا تھا، انہوں نے کیا کہا؟
اسلمتو، ہاں اسلمتو کا اشارہ کریں ہمیں اسلمہ کی پوری گردان آتی ہے، لی رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اس کا فرمانبردار ہو گیا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابراہیم السلام کی سب سے اہم صفت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ رب یعنی وہ جو ہمارا خیال رکھتا ہو، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہو اور زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہو۔ رب کے علاوہ عبادت کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم السلام کی بات پر توجہ دیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم السلام کے سفر کا آغاز در حقیقت کائنات میں ستاروں میں، چاند اور سورج میں غور و فکر کرنے سے ہوا، اور پھر آخر کار انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اور یہ کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ سچے مسلمانوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ صفت ہونی چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرمائے گا اور انہیں اس دنیا میں قائد اور امام بنائے گا۔ سب سے اہم یہ کہ آخرت میں انہیں کامیابی سے نوازا جائے گا۔ تدبر اور تذکر کے جو پوائنٹ ان دو آیات میں آتے ہیں، تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں کیا فہم آتا ہے کہ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں اللہ کے احکام ان کی خواہش کے خلاف جا رہے ہیں تو اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو صحیح قرار دینے کے راستے تلاش کرتے ہیں، اس طرح کر کے وہ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل صاف اور واضح مثالیں اور رول ماڈل دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو سخت عذاب ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ کیا ہم خوشی سے اللہ کے تمام احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ مثلاً سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا، زکوٰۃ و صدقات دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دین کی دعوت دینا وغیرہ، جتنے بھی معاملات ہم نے پڑھے، عبادات اور معاملات، ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے اور ہر وقت یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حدیث جو اس لیسن میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے یہ بھی اور بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال ہے کوئی نیا لفظ ہے، سب لفظ آتے ہیں ہمیں۔ آئیے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم لکا اسلمتو، میں سر جھکاتا ہوں، فرمانبردار ہوتا ہوں، وبکا، اور آپ پر بی کے سلے کے ساتھ آئے گا تو پھر ایمان لانا ہوتا ہے نا، ہم نے کہا تھا آمنتو، ٹھیک ہے، وا علیکا توکلتو، میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، وا الیکا انبتو، رجوع کرنا، پلٹنا، ان معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وا بیکا، نہیں تجھ سے، خاصمتو، یعنی کہ تیری ہی مدد سے، خاصمہ یخاصمو، یہ فعل تو ہم نے نہیں پڑھا، مخاصمہ مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں مخاصمت کرتے ہیں نا کہ جھگڑا کرنا، کسی سے لڑائی کرنا، ٹھیک ہے، اس میں اللہم انی اعوذ فی عزتی کا، وہی عزت آ گیا، ہاں ہاں تیری، لا الہ الا انتا ان تدلنی، تدلہ جو ہے یہ فعل مضارع کون سا والا آ رہا ہے؟ ان کے ساتھ، ان کون سا حروف؟ ناصبت المضارع، ٹھیک ہے نا، تو تدلہ جو ہے وہ گمراہ کے ہاں کرے، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس، اور جن اور انس یموتون، وہ سب، ان سب کو موت آتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، آسان ہے، ترجمہ آتا ہے ہمیں اس کا۔ چلیں تو الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ترجمہ ان دونوں آیات کا دیکھ لیتے ہیں۔ اذان کی آواز نہیں آئی کیا؟ نماز چلیں ابھی ٹائم تو ہو ہی گیا میرا خیال ہے، بس یہ کر کے بریک کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 130، اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں
یقیناً نیکوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 131، جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسباق کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام و قائد اور ایک کامل مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت و قیادت کے لیے چن لیا تھا۔ صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی ابراہیم السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ ابراہیم السلام کی خاص صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کائنات میں غور و فکر کرنا۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بنا دے، اور پھر ہمیں اسی کے لیے پلان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کروں گا۔ بہت اس میں ابھی کام ہونا باقی ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کر کے اس کے اسماء اور افعال دیکھ لیں گے اور گرامر کا چھوٹا سا کوئی اس کا رزلٹ میں نے شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بریک کر لیتے ہیں آپ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک کی تھی وہیں سے، اور اسماء اور افعال دیکھ رہے تھے ہم ان آیات میں جو آئے ہیں۔ ملتن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی جمع بھی ہمیں آتی ہے سب کو، ایسا ہی ہے۔ نفسن، اچھا اس کو میں نے ریڈ میں کیا ہوا، پلیز پے اٹینشن، کوئی اس کا سولوشن بعد میں دیکھ لیجیے گا، ٹھیک، کیونکہ جو چیز بتا رہا ہوں امپورٹنٹ ہے۔ نفسن کی جمع ہم نے آپ کو کیا پڑھائی تھی؟ دو بتاتے رہے ہم، ایک نفوسن بھی بتائی تھی اور ایک انفسو بھی بتائی تھی۔ یہ نوٹ کر لیں، اس کی جمع انفسو بھی کہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، کسی جگہ انفسن بھی ہوتی ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں، صحیح، ہاں دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر کسی کی کریکشن ہم نے کی بھی ہوگی تو نمبر نہیں کاٹے ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ اور عالمن کی جمع تو آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، عالمون نہیں، عالمن جب کہیں گے تو پھر ایک ہی جمع ہے، ہاں دوسری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ راغبہ یرغبو یہ میں نے بتایا تھا، منہ موڑنا، کر لیں اس کی 6 چابیاں جلدی سے۔ باب، ہاں باب سمع ہے تو آسان ہے، وزن سمع یسمع ہوگا، اور یہ راغب مرغوب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صفیہ یسمع، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور صفاحتن، اور صفیون وہ صفت مشبہ ہے اصل فعیل کے وزن پہ۔ ہاں یہ صالحون کہاں سے آیا تھا؟ صلاح یصلح، اصلاح صالحون اور صلاحون۔ اعلیٰ آپ کو گردان آتی ہے کسی ٹو سے، سب کو آتی ہے نا، ہاں یہ میں نے اس وقت بتایا تھا آپ کو۔ دیکھیں استفا یستفی جو ہے، اس میں صاد، فا اور واو اس کے مادے کے حروف ہیں، باب افتعال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو جو ہے یہ اصل میں اس کو آپ نے تا سمجھنا ہے، تو پھر آپ مادے کے حروف پہچان لیں گے کہ صاد، فا اور یا جو ہے یہ اصل میں واو ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہاں استفاء، ٹھیک ہے، اسلم یسلم آتی ہے، پوری گردان ہم کر چکے ہیں اس کی۔ چلیں گرامر جلدی سے کر لیتے ہیں، میں نے بتایا تھا نیا کچھ بھی نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، وہی مضاف مضاف الیہ جو پڑھ چکے ہیں اسی کی تھوڑی سی اور پریکٹس ہوگی، اور بس میرا خیال نیکسٹ 5 منٹ سے ہم کلاس ختم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو سب کو پتا چل گیا کہ 4 مرکبات کون سے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا پچھلے لیسن میں کہ اعرابی حالت مضاف کی چینج ہوگی، مضاف الیہ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا پچھلے لیسن میں کہ جیسے اگر اسم ہے اس کو ہم ضمیر سے چینج کر دیں تو جیسے بیتو ہو،
ٹھیک ہے نا, کتابہ کتابی بھی ہو سکتا ہے, کتابوں کا بھی ہو سکتا ہے, کتابہم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جو بھی ضمیر آپ کے ساتھ لگا لیں. اب اس کو اگر دیکھیں کتاب المسلمین ہے, ٹھیک ہے, تو المسلمین جو ہے یہ کون سی حالت ہے؟ اصلی حالت اس کی کیا تھی؟ ہاں, تو مسلمون کی حالت جر جو ہے وہ مسلمین, اس لیے چاہے کتاب ال ہو, کتاب بل ہو یا کتاب بل ہو, جو اعرابی حالت جوڑی کی ہوتی ہے وہ ہم پہلے اسم سے کرتے ہیں نا. تو کتاب المسلمین کریں اشارہ تو کلیئر ہو جائے گا, دماغ میں بیٹھ جائے گا. کتاب المسلمین, پھر کتاب ال, ہاں, اور اگر کسی وجہ سے مجرور ہو تو کتاب المسلمین. کیا چیز؟ یہ تینوں جو ہے نا, یہ کیونکہ مضاف الیہ ہیں, اور میں نے کہا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, حالت جر میں ہوتا ہے, تو اس لیے یا نون کے ساتھ. اس کی حالت نصب اور حالت جر دونوں یا نون کے ساتھ ہوتی ہے نا, کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے, جب پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ تو بس مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ جملہ یاد رکھ لیں, آپ کو کبھی کنفیوژن ہی نہیں ہوگی. اب اس کو جملے میں دیکھ بھی لیتے ہیں. ھذا کتاب المسلمین, قرأت کتاب المسلمین. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرأت فاعل انا ہو گیا اس کے اندر, اور مفعول جو ہے وہ کتابہ, اور المسلمین جو ہے مضاف الیہ. اسی طرح کتبت من, ٹھیک ہے, کتاب المسلمین, یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. کتبت فاعل کون ہو گیا؟ انا, اور یہ جار مجرور بن گیا من کتابی, اور کتاب بھی جو ہے یہ مضاف ہے, اور المسلمین جو ہے یہ مضاف الیہ. ضمائر کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا تھا ابھی, جیسے ربہم تھا, جیسے ربنا کیا, ربہا کیا, ایسے ہی کتابہم, کتابہم اور کتابہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, ایک چیز اور دیکھیں, جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں حروف جر پہلے آ رہے تھے, جیسے ایک لفظ ہے دونا. دونا کے معنی ہوتا ہے سوائے, تو اس کے علاوہ. تو اب اس سے پہلے اگر من آ رہا ہے تو پھر یہ زیر کے ساتھ آ جائے گا. اور یہ میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ کچھ ظرف ایسے ہیں جو جب مضاف الیہ کی صورت میں آئیں گے تو پھر یہ زیر لیتے ہیں, اگر ویسے آئیں گے تو زیر نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا, یہ مثال ہے اس کی. قبلو اور بعدو, قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے قبلہم بھی کہیں نظر آئے گا آپ کو, اور ٹھیک ہے کہیں من قبلو بھی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, مگر جب من کے ساتھ قبل مضاف ہو کے آ رہا ہوگا تو من قبلہم آ جائے گا. تو قبلو اور بعدو یہ دو ظرف ایسے ہیں کہ ان کی اعرابی حالت کب تبدیل ہوتی ہے؟ حروف جر سے ویسے یہ مجرور نہیں ہوتے ہیں, مگر جب یہ خود مضاف ہو کے آ رہے ہو نا تو پھر یہ تبدیلی ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر یہاں پہ من اور پھر یہ ہا کی ضمیر اس کے ساتھ نہیں لگی ہوتی, ٹھیک ہے, تو من قبلو ہی رہتا, یہ قبلی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, مگر چونکہ یہ مضاف ہوا ہوا ہے ہا کے ساتھ تو اس لیے پھر اس نے تبدیلی ایکسپٹ کر لی اور من قبلی ہی بن گیا. اسی طرح من قبلی ہم ہو گیا, من قبلی کا, من قبلی, قبلی کو بھی سب جو ضمائر ساتھ ہیں ان سب کے ساتھ یہ تبدیلی آ رہی ہوئی. یہاں پہ نوٹ کر لی, یہ والی چیز نوٹ کر لیں, اکثر قرآن کریم پڑھتے ہوئے کنفیوژن ہوتی ہے. ابھی آپ تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی من کے بعد قبلو اور بعدو آ رہا ہے, من کے بعد آپ کہیں گے من حرف جر ہے تو یہ مجرور کیوں نہیں ہوا؟ تو اب آپ پہچان لیں گے کہ کب مجرور ہوگا, جب یہ, ہاں ٹھیک ہے,
اگر تعلق کی جوڑی ہوگی اور اس میں یہ مضاف ہے تو پھر اعرابی حالت کی تبدیلی ایکسیپٹ کر لے گا. اسی طرح بعدو میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہا کے ساتھ یہ مضاف نہیں ہو رہا ہو تو من بعدو رہے گا سب میں, من بعدو. مگر جیسے ہی یہ ضمیر کے ساتھ تعلق بن گیا اس کا تو اب من بعدہی, من بعدہم, من بعدی کا, من بعدی. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو یہ ایک لیسن تھا, اس کو قرآن سے مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اللہ ولی کیا ہے, ولی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ ہاں, تو یہ ولی نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ مضاف ہو گیا ہے المؤمنون کے ساتھ ہوا تھا, اس لیے مؤمنون جو ہے وہ مجرور ہو کے نظر آ رہا ہے ہمیں مؤمنین. تو یہ جوڑی ہے آپ کی مضاف مضاف الیہ کی. جملہ کون سا والا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ, اسم سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنَّ اس کی وجہ سے اللہ منصوب ہے, نہ پتہ ہے آپ کو, لا یضیع. ٹھیک ہے نا, نہیں ضائع کرتا ہے یا کرے گا کیا چیز, اجر المؤمنین. تو جس چیز کو ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے, اجر. تو اس لیے اجرا ہو گیا. اور المؤمنین کیوں یا نون کے ساتھ آ رہا ہے, مضاف الیہ. ٹھیک ہے, تو اعرابی حالت اس کی اجر کی کیا ہے, اعرابی حالت منصوب, اور مؤمنین کی کیا ہے, گڈ. چلے یہ دیکھ لیں, کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. کا آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے, کا حرف جر ہے نا, حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں اس کو, نوٹ کر لیں QC 6 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, حرف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. کا ذالکا, ذالکا کی اعرابی حالت کیا ہوگی اب, مجرور. ٹھیک ہو گیا, گڈ. یتبع اللہ علی قلوب الکافرین. یتبع کیا ہے, فعل ہے. ٹھیک ہے, فاعل اس کا کون ہے, اللہ. تو یتبع وہ مہر لگاتا ہے, طباعت ہوتی ہے نا, وہ جو چھاپا اس کو کہتے ہیں پرنٹنگ میں. علی قلوب, تو علی حرف جر ہے تو قلوب کیا ہے, ہاں, اور قلوبن نہیں آ رہا ہے یہاں پہ, دو زیر کے بجائے ایک زیر نظر آ رہی ہے. کس وجہ سے, کیونکہ یہ مضاف ہے, اور الکافرینہ جو ہے یہ مضاف ہے, اس لیے اعرابی حالت کیا ہے. چلیں بس اتنا سا لیسن تھا, ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. دعا کر لیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.